أنا فهمني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحان اللہ. ذی وقار سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال نہایت ہی خوبصورت اور نہایت ہی روح پرور پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تسی تشریف فرماؤ. الحمدللہ فضیلت الشیخ حضرت الاستاذ ندیم ظہیر صاحب حفظہ اللہ بڑا ہی خوبصورت خطاب فرما چکے، اور میرے برادر حضرت مولانا عمر صدیق صاحب دفتر اندر تشریف فرما لے. میرے تو متصل بعد انشاءاللہ انہوں کا بھی خطاب شروع ہو جائے گا. دعا تو میں انشاءاللہ اپنی بات کا آغاز کرنا، چونکہ رسول رحمت علیہ السلام کے ارشادات تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا رد نہیں کرتے. ویسے بھی انہاں پروگراماں دعا کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. بڑے بڑے نیکوکار اہل توحید اہل تقوی ان مجالس اندر تشریف لے آتے ہیں. سب تو پہلے میں دعا کرنا کہ الہ العالمین جویں سانو تسی اس گھر اندر اکٹھیاں کیتا ہے، اللہ پاک سانو بار بار بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے. آمین. بلکہ آج کل دعا دلوں ہو کے کرو. تقریباً مہینہ کو ہے میں اللہ دی توفیق نہ عمرے تو آیا. اس چیز کی خوشی ہے کہ عمرہ شروع ہو گیا، لیکن بہت تعداد تھوڑی ہے. تقریباً جنہوں ساڈا عمرے دا وقت سی انہاں 3 گھنٹے تقریباً ٹائم دیتا، وہ 1100-1200 بندہ ایک وقت عمرہ کر رہا. کتھے 1200 تے کتھے 12 لاکھ. دلوں کے دعا کر دیا کرو اللہ پاک بیت اللہ دی رونقاں بحال کر. آمین. اللہ پاک مسجد رسول دی رونقاں بحال کر. آمین. جنہیں بیمار گھراں چ نے ہسپتالاں چ نے، اللہ اسی قرآن پاک چ پڑھے ہے تیری رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈے بیماراں نوں شفا دے. آمین. اور ساڈے علاقے چ جتنے پیارے فوت ہو گئے نے، بالخصوص حضرت الاستاذ شیخی و سیدی حضرت حافظ زبیر علی زئی اور دیگر جتنے بھی نیکوکار وفات پا گئے نے، اللہ پاک انہاں دیاں قبراں جنت دے بغیچے بنا دے. آمین. حضرات ذی وقار، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کائنات دے اچھے سچے اللہ دے پسندیدہ برگزیدہ چنیدہ اور کائنات دے بہترین لوگ. تمہیدی طور دے اچھی طرح بات ذہن بٹھا لو کہ کائنات دے بہترین لوگاں دے جڑا بندہ تنقید کرتا ہے وہ کائنات دا بدترین انسان ہے. کنتم خیر امہ. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کائنات دے بہترین لوگ نے، اور جڑا انہاں والوں گستاخی والی انگلی کرتا ہے وہ کائنات دا بدترین انسان ہے. اور واللہ عالم میں جنہ کے دین پڑھے ہیں جڑی گل مینوں سمجھ آئی ہے میں تہاڈے نال شیئر کرنا، تہاڈے سامنے رکھنا، چونکہ تہاڈا ذوق بھی علمی ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے وجود دا انکار یا انہاں دے شان دا انکار یا انہاں دے جنتی ہون دا انکار، یہ سراسر قرآن دا انکار ہے، رسول پاک علیہ السلام کی نبوت و رسالت دا انکار ہے، اور دین اسلام دا انکار ہے. پورے دین اور رسول پاک علیہ السلام دی رسالت اور قرآن پاک دی اساس بنیاد کی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے. ایک موٹی جی گل میں تواڈے کولوں پوچھنا،
تو پنجابی سمجھ آ رہی؟ ہاں جی اب اکثر بول دے رہے ہو تاکہ میں ڈریا ڈریا آواز نہ کروں. اردو میں کر دیتا ہوں. نہیں آپ اکیلے کی وجہ سے اردو میں کروں. چلو کوئی بات نہیں, آپ کی ضرورت میں بھی پوچھ لیتا ہوں. ہاں بھائی بیان اردو میں ہو کہ پنجاب؟ اردو والا ہاتھ کھڑا کرو. اردو والا, اردو والا پنجابی چلے نیچے کر لو, نیچے کر لو. اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیں جی بات نہ تو اردو کی ہے, نہ عربی کی ہے, نہ انگلش کی ہے, بات تو سمجھ آنی چاہیے. ہاں جی تو انشاءاللہ اردو میں بات کرتے ہیں. بس ایک دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں خیر کی بات کرنے کی, سننے سنانے کی, اور اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, میری طرف دیکھیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ خود صحابہ بنے ہیں یا ان کو قرآن نے صحابہ بنایا؟ قرآن نے. بڑی موٹی سی بات ہے, کوئی منطق نہیں, فلسفہ نہیں, سیدھی سی بات ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ خود صحابہ بنے ہیں یا ان کو رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ بنایا؟ کوئی صحابی خود صحابی بنا ہے یا اسے اسلام نے صحابی بنایا ہے؟ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں یہ ایک موٹی سی بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کرتا ہے وہ بڑا خطرناک ہے, بڑا زندیق اور ملحد قسم کا اسلام دشمن انسان ہے. اس کا دین سے, قرآن سے, حدیث سے کوئی تعلق نہیں. بلکہ میں قرآن شریف پڑھتا رہتا ہوں, ترجمہ بھی پڑھاتا ہوں, آپ بھی ماشاءاللہ ترجمہ پڑھتے ہیں. میں نے جو قرآن شریف پڑھا ہے مجھے تو ایک ہی بات سمجھ آئی ہے کہ سارا قرآن یہ صحابہ کے کردار کو بیان کرتا ہے, یا صحابہ کے اوصاف کو بیان کرتا ہے, یا صحابہ کی سیرت کو بیان کرتا ہے. صحابہ کے چلنے کا ذکر قرآن میں کہاں؟ قرآن میں بولے کہاں؟ قرآن. صحابہ کے جہاد کا ذکر قرآن. اچھا ایک میری بات سنیں, ادھر دیکھیں. سبحان اللہ, نہ مجھے آہستہ چاہیے, نہ اونچی چاہیے, نہ کوئی نعرہ, نہ کوئی ناری. جو سبحان اللہ بے ساختہ آ جائے تو وہ تو اللہ کی رحمت ہے. لیکن ہانا میں جواب اسی لیے آپ سے میں لے رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں اور آپ بات کو سمجھ رہے ہیں. ویسے بھی یہ جو پروگرام ہے نا, ان کو آپ ایک کلاس بنائیں. صرف خطیب بولتا رہے, بڑھ کے دڑکے مارتا رہے اور بات اوپر سے باہر چلی جائے, یہ بھی کوئی خطابت نہیں ہے. تو آپ نے انشاءاللہ ہانا میں مجھے جواب دینا ہے اور آواز کو بھی آپ نے دھیما رکھنا ہے تاکہ اچھی طرح بات آپ کے قلوب میں راسخ ہو جائے اور آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے. صحابہ کے چلنے کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن میں. جہاد کا ذکر قرآن میں. صحابہ کی تہجد کا ذکر قرآن میں. صحابہ کی نمازوں کا ذکر قرآن. صحابہ کی مسکراہٹ کا ذکر قرآن. صحابہ کے مقدس آنسوؤں کا ذکر. قرآن. تو میں نے اس میں بڑا غور کیا جی. صحابہ کا انکار بھئی یہ قرآن کے پاروں کا انکار ہے, قرآن کی آیات کا انکار ہے, اور قرآن پاک کا انکار ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت اور ان کے کردار کا انکار. بلکہ میں تو ایک دفعہ حیران ہوا, ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا. بڑی آپ کی توجہ چاہیے. تو جناب علیہ السلام نے سارے گھروں میں پیغام بھیجا کہ اس مہمان کے کھانے کے لیے کچھ پیش کیا جائے. تو رسول پاک علیہ السلام کے 9 حجرے تھے, 9 ازواج مطہرات تھی. 9 گھرانوں میں سے یہ جواب آیا کہ گھر میں فقر و فاقے اور غربت کی حالت یہ ہے کہ ایک مہمان کا بھی کھانا موجود نہیں. یہاں میں رک کر آپ سے ایک بات کرنی ہے, اگر آپ مجھے توجہ دیں. یہ میرا جملہ نا کاپی پہ جا کے آپ لکھ لینا. نبی علیہ السلام کے 9 حجرے ہیں اور فقر و فاقے اور غربت کی حالت یہ ہے کہ ایک مہمان کا کھانا بھی موجود نہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ غریب ہونا عیب نہیں ہے, حرام خور ہونا عیب ہے. کہ آپ کی طرف 8,000 ہے, 10,000 ہے, کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ ایڑی اٹھا کے چلا کریں. اللہ کا تو آپ پہ بڑا فضل ہے. سبحان اللہ نے آپ کو لقمہ حرام سے بچا دیا ہے, اور آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے دیکھا ہے کہ غریب لوگ بڑے سہمے گھبرائے پریشان رہتے ہیں. کیوں؟ اللہ کا تو آپ پہ بڑا احسان ہے
کہ اللہ نے آپ کو لقمہ حرام سے بچا. اور میں واللہ العظیم باوضو مسجد میں بیٹھا آپ کو یہ حقیقت بتاتا ہوں، اگر مالدار ہونا کو بہت بڑی عزت اور کامیابی کی نشانی ہوتی تو سب سے زیادہ سونا رسول اللہ کے گھروں میں ہوتا. سبحان اللہ. سب سے زیادہ قیمتی ہیرے موتی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں میں ہوتے. بے شک. اس لیے اگر یہ طلبہ میری بات سن رہے ہیں، مساجد کے ائمہ میری بات سن رہے ہیں، بیٹا کبھی اپنی تنخواہ کی قلت کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا. سبحان. اس بات پہ شکر ادا کرو اللہ پاک نے آپ کو دین کا پہرے دار بنا دیا، دین کا چوکیدار بنا دیا. ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول اسلام ایسے ہے کہ پھر میں ان کو اپنے گھر میں لے جاتا ہوں، میں ایسی خدمت کر دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا آپ لے جائیں. وہ رسول پاک علیہ السلام کے مہمان کو اپنے گھر لے گئے. گھر والی کو بتلایا کہ ہم کتنی عزت والے لوگ ہیں، آج ہمارے گھر رسول پاک علیہ السلام کا مہمان ہے. سبحان اللہ. تو اس کی خدمت کرو. اب گھر والی کہنے لگی کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، بس تھوڑا سا کھانا ہے اور وہ بھی شام کا بچوں کا کھانا ہے شام کے لیے، اور تو گھر میں کچھ نہیں. اب یہ دیکھیں سیابی غریب ہے، مہمان کا کھانا اس کے گھر میں بھی، لیکن دیکھیں دل کا کتنا سخی ہے، دل کا کتنا امیر ہے، اکرام ضیف کی کتنی قدر ہے. اپنی گھر والی کو کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے ہم بھی بھوکے سو جائیں گے، بچوں کو بھی بھوکا سلا دیں گے، یہ جو بچوں کے حصے کا کھانا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خدمت میں پیش کر دیجیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا جی، زندگی کا کوئی نہیں پتا کہ دوبارہ ہم نے آنا ہے کہ نہیں آنا. ایک حسن درجے کی روایت ہے، اس کی روشنی میں ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی برکتیں دے، تو مہمان کی مہمان نوازی دل کی خوشی سے کیا کریں. یقین مانے جو بندہ اپنی طاقت ہمت بساط سے بڑھ کر دل کی خوشی سے مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے، اللہ پاک اس کے گھر میں رزق کی کمی نہیں آنے دیتا. سبحان اللہ. کبھی دل میں لالچ رکھ کے مہمان نوازی نہیں کرنی. واقف نواقف، تعریفہ او لا تعریفہ، آپ پہچانتے ہیں نہیں پہچانتے، مہمان کو دل کی خوشی سے کریں. بلکہ میں آپ کو مشورہ دوں، ادھر دیکھیں میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، خود آپ دودھ پتی پیا کریں اور مہمان کو جب آپ دودھ پتی پلاتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی ملائی بھی ڈال دیجیے گا. خود بے شک سوکھی روٹی کھا لیا کریں، اگر گھر میں دیسی گھی ہے تو تھوڑا سا گھی روٹی کو لگا دیا کریں. جو میرے بھائی یہ چاہتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ فیصل آباد سے اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو، کوئی راز کی بات ہمیں بتاؤ. اور جاؤ میرے بھائیوں، پورے دین کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. دل کی خوشی سے مہمان کی مہمان نوازی کرنا آپ کا کام ہے. دونوں جہانوں کے خزانے بن مانگے عطا کر دینا یہ رب العالمین کا کام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چنانچہ ایسا ہی ہوا. میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے، وہ کھانا سامنے آ گیا اور انہوں نے نا وہ لائٹ دیا بند کر دیا، تو اب وہ مہمان کھانا کھا رہے ہیں. میں بات آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ صحابہ کے چلنے کا ذکر قرآن میں، بیٹھنے کا ذکر قرآن میں، تہجد کا ذکر قرآن میں، ذکر کا ذکر قرآن میں، جہاد کا ذکر قرآن میں، قیام کا ذکر قرآن میں. اب یہاں دیکھیں مدینہ شہر ہے، چھوٹا سا کوٹھا ہے، کوئی موبائل کیمرہ بھی نہیں ہے، ویڈیو بھی وہاں نہیں ہے. ایک نبی علیہ السلام کا صحابی دوسرے کی مہمان نوازی کر رہا ہے. اللہ پاک کتنی محبت کرتے ہیں نبی کے صحابہ سے، اور کتنی محبت کے کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں ان پر. اگلے دن کا سورج بعد میں چڑھا ہے، صحابی کی مہمان نوازی کو اللہ پاک نے قرآن بنا کر پیغمبر کے سینے پہ نازل کر دی. تو میں تمہیدی طور پہ آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جی یہ ایک بہت ملحدانہ اور بہت بدترین سا ایک لب و لہجہ شروع ہو گیا ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں. بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حب صحابہ اہل بیت پہ زندہ رکھ کے اسی عقیدے پہ موت دے کے اللہ جنت میں ہم سب کو ان پاک باندھ ہستیوں کا اللہ ساتھ نصیب فرمائے. آمین. آمین. دوسری بات میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کے ساتھ یہ کرنی ہے، اور یہ آپ نے پورے حضروں میں بات کرنی ہے. اچھا بھی موبائل سے کھیلنا چھوڑ دیں.
دین کی بات سننا یہ زیادہ عزت والی بات ہے. موبائل کو جیب میں رکھیں اور توجہ میری طرف رکھیں. اب کوئی بندہ موبائل کے ساتھ نہ کھیلے. کچھ ساتھیوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ موبائل بار بار دیکھتے ہیں, اچھی بات نہیں. آپ کو پتا نہیں یہاں رحمت کے فرشتے بھی موجود ہیں. آپ کو پتا ہے کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے, دین کی بات ہو رہی ہے. جو بندہ پروگرام میں نہیں آیا, میرے علماء بیٹھے ہیں, شیخ بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں, آپ اس پہ بڑے سے بڑا فتویٰ یہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بندہ محروم ہے جی. تو جو آ کر بھی اس کی توجہ موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے یا ٹیک لگا کے غافل ہو کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو قرآن کی اصطلاح میں ظالم کہا جا سکتا ہے کہ قرآنی آیات بڑھی جا رہی ہے اور وہ اعراض کر رہے ہیں اور اعراض کو سینگ لگے ہوتے ہیں. تو بس میں بہت مختصر انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا, آپ مجھے توجہ دیں. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آج کا ہمارا مل بیٹھنا اپنی جناب میں قبول کر کے, اللہ ہماری زندگی بھر کے گناہ معاف نہ کرنا, اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیاں بنا دے. آمین. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ان پروگراموں میں صرف بخشش نہیں ملتی, صرف قبولیت نہیں ملتی, صرف رحمت نہیں ملتی. یہ ایسے مقدس پروگرام ہوتے ہیں کہ اللہ ان پروگراموں کی برکت سے اپنے بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. سبحان. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, کائنات کے چنیدہ لوگ, پسندیدہ لوگ, برگزیدہ لوگ. ہماری دعوت یہ ہے, یہ آپ نے حضروں میں بھی بات کرنی ہے, پورا ضلع اٹک میں آپ نے یہ میسج پھیلانا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو, ضرور کرو. نبی علیہ السلام سے محبت کرنا جزو ایمان ہے, بلکہ عین ایمان ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں محبت نہیں ہے تو سرے سے ایمان ہے ہی نہیں. لیکن ہماری ریکویسٹ یہ ہے, ہمارا منہج یہ ہے, ہماری دعوت یہ ہے, ہماری صدا یہ ہے, ہمارا مسلک یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام سے محبت کرو, لیکن اسی طرح محبت کرو جس طرح رسول پاک علیہ السلام سے ساتھ محبت رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ نے کی ہے. اپنی مرضی کرنی تو اتنی سی بات ہے کہ اس میں جھگڑنے والی بات کون سی ہے؟ کیوں صحابہ اکرام کی طرح رسول پاک سے ہم نے محبت؟ اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا علم بھی ہم سے زیادہ ہے. سب بولیں علم بھی ہم سے زیادہ ہے. اور دوسری بات سمجھے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت بھی ہم سے زیادہ ہے. حضروں میں کون سا بندہ ہے, ضلع اٹک میں کون سا بندہ ہے جو بازو نکال کر مجھے یہ بات کہے کہ جی میں سیدنا ابو بکر سے زیادہ نبی پاک سے محبت کرتا ہوں؟ نہیں. پاکستان میں کون سے ایسا عاشق ہے, کون سے ایسا کلمہ گو ہے جو ہاتھ اٹھا کے کہے جی میرا علم سیدنا ابو بکر سے زیادہ ہے, میری محبت سیدنا ابو بکر سے زیادہ ہے, یا حضرت بلال سے محبت میری زیادہ ہے؟ جب کوئی بندہ ہاتھ نکال کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تو پھر میرے پیارے بھائی عملی زندگی میں آپ ان پاک باز ہستیوں کی طرح رسول اللہ سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اگر تمہارا ایمان, اگر تمہاری محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی ہوئی تو ہم آپ کو بخشش بھی کریں گے, رحمت بھی دیں گے, سارا کچھ دیں گے. اور اگر آپ نے ان لوگوں کو معیار ایمان نہ سمجھا, معیار محبت نہ سمجھا, تو پھر آپ بدبختی کی زندگی بسر کریں گے. اب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیسے محبت کی ہے؟ میں سب سے پہلی ایک بات آپ سے کرنے لگا ہوں, توجہ دیں مجھے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, صحابہ آپ نے قبر پہ دیے نہیں جلانے, صحابہ آپ نے قبروں کو پکا نہیں بنایا. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. صحابہ اللہ یہودیوں کا بیڑا غرق کرے, عیسائیوں کا بیڑا غرق کرے, انہوں نے ولیوں نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. آپ لوگوں نے قبروں پہ مجاور بڑھ کے نہیں بیٹھنا, قبروں پہ دیے نہیں جلانے. آپ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت رجال کی کتابوں میں دیکھ لیں, پڑھ لیں اور مل کے بولے مجھے بتائیں کسی صحابی نے نبی علیہ السلام کے بعد کسی صحابی کی قبر کو پکا بنایا؟ نہیں. آہستہ بولتے ہیں, خیر ہے.
نہیں اگر سچی بات ہے تو سارے بولیں، دھیمی آواز میں بولیں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ کسی صحابی نے کسی صحابی کی قبر کو پکا بنایا؟ نہیں جناب علیہ السلام کی کسی بیٹی کی قبر کو پکا بنایا؟ نہیں کسی بیوی کی قبر کو پکا بنایا؟ نہیں تو بھئی اگر آپ نبی اسلام سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ نے یہ سلسلے کیوں شروع کر دیے؟ پھر آپ نے یہ کیوں سلسلے شروع کر دیے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، پوچھو علماء سے، 24 گھنٹوں میں ایک کھجور چوس چوس کے گزارا کر لیا کرتے تھے، لیکن قبروں کی نظروں نیاز کھاتے نہیں۔ تبھی تو اللہ نے کہا ہے نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا ہے، حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے، صحیح سند کے ساتھ پڑھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں صحابہ جہاد کے لیے گئے، صحابہ نے ایک علاقہ فتح کیا، وہاں بڑی ایک قبر انہوں نے دریافت کی، بہت دراز قامت ہے ماشاءاللہ، قبر بھی بہت لمبی ہے، قد بھی بہت بڑا ہے۔ صحابہ کرام نے سیدنا عمر کو خط لکھا کہ حضرت عمر، ہم نے ایک قبر پائی ہے فلاں علاقہ میں، لمبی دراز قامت قبر ہے، اور میت جو ہے ان کا بھی قد بڑا دراز ہے، بتائیے ہم نے اس قبر کا کیا کرنا ہے، اس میت کا کیا کرنا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی خط لکھا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے، ایسے کرو کہ یہاں سے میت پاک کو نکالو اور کسی نامعلوم جگہ پہ جا کے دفن کر دو، تاکہ لوگ اس کو سجدہ گاہ نہ بنائیں، تاکہ لوگ یہاں نذرانے لے کر نہ آئیں، تاکہ لوگ اس پہ چڑھانے نہ چڑھیں۔ نبی من الانبیاء، یہ پہلے انبیاء میں سے کسی نبی کی قبر ہے، یہ عام انسان کی میت پاک نہیں ہے، یہ کسی نبی کی میت پاک ہے۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں، ہم نے وہاں سے اس میت کو نکالا اور نامعلوم جگہ پہ جا کے ہم نے دفن کر دیا، چند صحابہ کے علاوہ اس قبر کا کسی کو علم نہیں تھا۔ مل کے بولے، صحابہ نے کسی نبی کی قبر کو بھی پختہ بنایا؟ نہیں۔ کسی نبی کی قبر پہ بھی دربار مزار بنایا؟ نہیں۔ اللہ تاریخی حوالہ آپ شیخ صاحب سے پوچھ لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں چندے کی بڑی ضرورت تھی، مال کی بڑی ضرورت تھی، اسلام پھیل رہا تھا، فتوحات ہو رہی تھی اور مالی معاملات کی ایک بہت زیادہ ضرورت بھی ہوتی تھی، لیکن حضرات صحابہ کرام نے کسی بھی قبر کو نہ سجدہ گاہ بنایا، نہ نذرانے کی جگہ بنایا، نہ دیے جلائے، نہ مجاور بن کے بیٹھے۔ یہی میرے پیارے بھائیوں ہماری دعوت ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہو تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کی طرح محبت کرو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سبحان نبی اسلام کے سب صحابہ اعلیٰ درجے کے توحید پرست تھے۔ اونچی بولو، قبروں کے پجاری نہیں۔ اس میں فرقہ واریت والی کون سی بات ہے؟ بھئی ہماری دعوت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہو تو عقیدے کے باب میں اسی طرح نبی علیہ السلام سے محبت کرو جیسے صحابہ نے محبت کی ہے۔ اچھا، نماز کا معاملہ دیکھ لیں۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے 7 باتیں کی۔ کتنے باتیں کی؟ 7۔ اچھا، یہ روایت مشکات میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، تمام کتب سے میں اس کے سارے طرق اکٹھے کر کے نا جہاں جہاں جن جن الفاظ کی زیادتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک پورا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ صحابی آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام میرے 7 عذر ہیں۔ پہلا عذر یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بڑھاپا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری ہڈیاں لاغر ہو چکی ہیں، کمزور ہو چکی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ میرا گھر مسجد نبوی سے دور ہے۔ چوتھی بات یہ ہے رستے میں درندے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے خاردار جھاڑیے ہیں، کانٹے ہیں۔ چھٹی بات یہ ہے اللہ کے نبی میں آنکھوں سے نبی نہ ہوں۔ اور 7ویں بات یہ ہے لیس لی قائد یقودنی،
میرا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے جو مجھے بازو سے پکڑ کے مسجد میں لے کے آئے. اللہ یار یہاں ایک دعا کر دو, جن کے پاس بیٹے نہیں اللہ ان کو نیک بیٹے عطا فرمائے, آمین اور جن کے بچے ہیں اللہ ان کے بچوں کو دین کا امام بنائے. آمین 7 باتیں کی. بوڑھا ہو چکا ہوں, ہڈیاں لاغر ہو چکی ہیں, گھر مسجد نبوی سے دور ہے, راستے میں درندے ہیں, خاردار جھاڑیے ہیں, وَأَنَا رَجُلٌ أَعْمَى, آنکھوں سے نبینا ہوں, وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي, کوئی مجھے لانے والا نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے اجازت دے دے, نماز کی چھٹی نہیں مانگتا, نماز پڑھوں گا, بس اتنی اجازت دے دے کہ میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں. تو نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ کو پتا ہے نا نبی علیہ السلام کی شان کیا ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ سبحان لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنین رؤوف رحیم. نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کرو. لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے صحابی مسجد نبی سے باہر جا رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے دوبارہ بلایا, صحابی کو بھیجا ان کو بلا کے لے کے آؤ. وہ لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے دوبارہ آ گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتسمع صوت المؤذن فی البیت الذی انت فی, ایک بات بتاؤ, جس گھر میں رہتے ہو وہاں پر تمہارے کانوں میں میرے بلال کی اذان کی آواز پڑتی ہے؟ اللہ حضروں کے رہنے والوں کوئی بہانہ نہیں ہے, جھوٹ کا تو تصور بھی نہیں ہے, اس صحابہ کی زندگی میں جھوٹ کا تصور بھی نہیں ہے. اتسمع صوت المؤذن فی البیت الذی انت فی, جس گھر میں رہتے ہو اذان سنتے ہو؟ جی اللہ کے نبی سنتا ہوں. آپ نے فرمایا فَأْتِهَا فَأَجِبْ, اگر اذان کی آواز سنتے ہو تو پھر مسجد میں آ کے تمہارا نماز پڑھنا لازم ہے, فرض ہے اور تجھ پر ضروری ہے. آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میری طرف دیکھیں. ہم تو علماء کرام سے وہ مسئلے سننا چاہتے ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق ہے, جو ہماری تجارت کے مطابق ہے, جو ہماری عادتوں کے مطابق ہے. کوئی مولانا صاحب ہمارے مزاج کے خلاف فتویٰ دے دیں, ہماری سہولت کے خلاف فتویٰ دے دیں, ہمارے کاروبار کے خلاف فتویٰ دے دیں. میں نے بڑے بڑے دیندار لوگوں کو دیکھا ہے, وہ حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں, مولوی کا مذاق اڑاتے ہیں, مدرسے کا مذاق اڑاتے ہیں, اپنی عادت نہیں چھوڑتے. یہ تو نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے ابھی اجازت دی ہے, یہ کیا بات ہوئی, ابھی آپ نے مجھے اجازت دی ہے اور ابھی آپ نے کہہ دیا ہے کہ یہاں آ کے نماز پڑھنا فرض ہے. کوئی تنگی نہیں ہے دل میں. اگلی نماز کا وقت ہوا, اذان کے وقت مسجد میں آ گئے, اذان کے بعد مسجد میں آ گئے, پھر آ گئے, پھر آ گئے, پھر آ گئے. تمام نمازیں جماعت کے ساتھ, اذان کے ساتھ, اذان سے پہلے, اذان کے بعد. نبی علیہ السلام کی حدیث کا اتنا احترام کیا ہے, نماز سے اتنا پیار کیا ہے. نبی علیہ السلام نے ان کا جذبہ دیکھ کر, ان کا شوق دیکھ کر حضرت بلال کے ساتھ عبداللہ ابن ام مکتوم کو مسجد نبی کا مؤذن بنا دیا ہے. سبحان اللہ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سبحان اللہ. علماء سے آپ پوچھ لیں, غالباً میں نے بخاری میں کہیں پڑھا, نبی علیہ السلام نے ان کو مؤذن بنا دیا. اور جب نبی علیہ السلام غزوہ تبوک پر گئے, جو کہہ رہا تھا میرا بیٹا نہیں, میری آنکھیں نہیں, سانپ ہیں, درندے ہیں, خاردار جھاڑیے ہیں, ہڈیاں میری جواب دے گئی ہیں, اللہ کے نبی میں بوڑھا ہوں. جب نبی علیہ السلام نے فیصلہ دیا, حدیث بیان کی, اتنا حیا کیا پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کا, آپ نے مسجد کا مؤذن بھی بنا دیا. جب نبی پاک غزوہ تبوک پر گیا تو اپنے مصلی کا امام بھی اس نبی نے صحابی کو بنا دیا. سبحان اللہ. میرا آپ کا کیا نبی علیہ السلام سے تعلق ہے؟ جو بندہ صبح 8 بجے اپنا بستر چھوڑتا ہے اور جس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز کبھی چکھی نہیں, مجھے بتائیں اس کا نبی پاک کی ولادت سے کیا تعلق ہے, سیرت سے کیا تعلق ہے, نبی علیہ السلام کی آمد کا اس نے کیا مقصد سمجھا ہے؟ اگر آپ نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, جی عقیدہ توحید کی غیرت ہونی چاہیے. جان سے زیادہ نماز سے پیار کرو. میں نے کئی بابے دیکھے ہیں, کئی بزرگ دیکھے ہیں, ان سے چلا نہیں جاتا.
وہ اندھیرے میں گر جاتے ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے، بچے ہاتھ جوڑتے ہیں، بابا گھر میں نماز پڑھ لے، نہیں پڑھتا۔ یہ ہے جس نے نبی علیہ السلام کی سیرت کو جانا ہے۔ آج کل کے ہٹے کٹے نوجوان، مہمان آیا تو نماز گئی، بازار گیا تو نماز گئی۔ یہ آپ کو پنجاب کی ایک بات سنا، مجھے ایک عورت کا ٹیلی فون آیا، مجھے کہنے لگی قاری صاحب میرا نا ایک نماز فجر کا موضوع بڑا معروف ہے یوٹیوب پہ، نماز فجر کی اہمیت۔ وہ کہہ رہی ہے میں نے بھی نماز فجر شروع کر دی، تو میں جب اچھی طرح میں پابند ہو گئی تو میں نے اپنے خاوند کو بھی اٹھانا شروع کر دیا۔ ایک دو دفعہ میں نے اٹھایا، وہ نہ اٹھا، تو ایک دفعہ رات کو سوتے مجھے پتا کیا کہتا ہے، اگر تم نے اب مجھے صبح اٹھایا تو میں نے تیرا منہ توڑ دینا۔ اب مجھے بتاؤ، جو مسلمان اپنی بیوی کو رات یہ کہہ کر سوتا ہے کہ اگر تم نے مجھے صبح اٹھایا تو میں نے تیرا منہ توڑ دینا ہے، مجھے بتاؤ یہ کس جنگل کا درندہ ہے؟ کیا رسول پاک کے امتی ایسے ہوتے ہیں؟ کیا رسول پاک کی سیرت کو سمجھنے سیکھنے والوں کا یہ کردار ہے؟ پوچھیں علماء کرام سے، خبیث ہے وہ انسان، خبیث النفس ہے جو سورج نکلنے سے پہلے پہلے فجر نہیں پڑھتا۔ فرمایا بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کر کے ایسے بندے کو گندا کر دیا ہے جس نے سورج نکلنے سے پہلے پہلے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ اگر رسول پاک علیہ السلام سے آپ کو محبت ہے، آپ کی سیرت سے محبت ہے، تو عقیدہ توحید کے بعد سب سے بڑی بنیاد یہ نماز ہے۔ آپ ماشاءاللہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں تو مزید انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، انشاءاللہ سارے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بیت اللہ میں نماز فجر پڑھنے کی توفیق دے، اللہ مسجد رسول میں آپ کو نماز فجر پڑھنے کی توفیق دے۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے محبت کی ہے، آپ کی سیرت کو سمجھا ہے، مانا ہے اور ماننے کا حق ادا کر دیا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ بخاری شریف میں آتا ہے، بخاری شریف۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مکان فروخت کرنے کا ارادہ کیا۔ جب مکان فروخت کرنے کا ارادہ کیا تو ان کو مکان کے پیسے ملتے تھے 500 درہم۔ کتنا؟ 500۔ پھر بولو 500 درہم۔ حضرت کے ہمسائے تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، حسب ما اتذکر نماہم فی شقاق فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں آپ کو صحیح مسلم کے آخری صفحے پڑھ کے سناتا ہوں۔ جنہوں نے رسول اللہ کی سیرت کو اپنایا آپ ان کا کردار دیکھیں، اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ایک مالدار صحابی نے نا ایک غریب صحابی کو پیسے دیے قرض میں، یہ بڑی قابل توجہ باتیں ہیں۔ اب جب قرض واپس دینے کا وقت آ گیا تو غریب صحابی سے نا وہ پیسے نہ بن پائے، بڑے پریشان ہوئے۔ اب قرض لینے والا صحابی ان کے دروازے پہ آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ آواز پہچان کر پچھلے کمرے میں جا کر چھپ گئے۔ اچھا وہ پھر آئے، وہ پھر چھپ گئے، ثالث الرابع، تیسری یا چوتھی دفعہ پھر آئے، پھر انہیں آواز پہچانی، پچھلے کمرے میں چھپ گئے۔ جس طرح یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، ان کا غالباً بچہ یا بانجا یا بھتیجا بیٹا باہر کھیل رہا تھا، تو اس نے کہا انکل پاپا جو ہیں ہمارے بڑے جو ہیں، جب آپ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا تو وہ پچھلے کمرے میں جا کے چھپ جاتے ہیں، تو ابھی بھی آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو وہ پچھلے کمرے میں جا کے چھپ گئے۔ یہ میں دعا کرو اللہ جو بے روزگار ہے اللہ ان کو عزت کا روزگار نصیب۔ آمین آمین۔ انہوں نے آواز لگائی بھائی باہر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، میں نے پہچان لیا ہے، آ جاؤ تیرے بچے نے مجھے بتا دیا ہے۔ وہ صحابی گھر سے باہر نکلے، ایسے نظریں جھکائی ہوئی ہیں، بھائی پیسے کیوں نہیں دیتے؟ تو نبی السلام کے صحابی کہنے لگے بھائی اللہ کے رسول اسلام نے جھوٹ کو حرام کر دیا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے بڑی کوشش کی، کہیں سے کوئی مزدوری نہیں ملی، کوئی دیہڑی نہیں ملی، بڑی ہمت کوشش کرتا رہا لیکن مجھے کچھ نہیں ملا، تو میں باہر اس لیے نہیں نکلتا تھا کہ آپ کا سامنا کروں گا، کوئی وعدہ خلافی ہو جائے گی، کوئی بات میں اونچ نیچ ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے وعدہ خلافی سے بھی منع کیا ہے، جھوٹ سے بھی منع کیا ہے۔
تیرے میں نے پیسے دینے ہیں، ڈر کا ہمارا اندر چھپ جاتا تھا، تو مجھے تھوڑی سی اور فرصت دے دو۔ اللہ وہ صحابی کہنے لگے اچھا میری وجہ سے تجھے اتنی تکلیف پہنچی ہے؟ وہ معاہدہ لے کے آؤ، قرض والا معاہدہ۔ وہ آ گیا، اس پہ قلم پھیر دیا، اس کو مٹا دیا، اور کہنے لگے آج کے بعد اگر تیرے پاس قرض ہوا، پیسے ہوئے تو دے دینا، ورنہ میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من انذر موسرا، جو کسی تنگ دست کو قرض معاف کرے گا اللہ کل قیامت کے روز اسے معاف کر کے اپنی جنت کا مہمان بنا دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بھائی یہ ہے نبی علیہ السلام کی سیرت، ایک دوسرے کا احساس کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے کو اپنا حق چھوڑ دینا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ کتنا مشہور ہے۔ جب حضرت مستہ، جب منافقوں نے وہ تہمت لگائی تھی، تو حضرت مستہ بھی ان تہمت لگانے والوں کی جو وسوسات تھے ان کا شکار ہو گئے۔ خاندان بھائی تھے نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے۔ حضرت نے فرمایا واللہ لا انفق علی مستہ شیئا ابدا، یہ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں نے مستہ پر ایک ذرہ بھی خرچ نہیں کرنا۔ اتنا غصہ، قسم اٹھائی اور کہا میں نے ایک ذرہ بھی نہیں دینا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام نے فرمایا صلہ رحمی کی بڑی فضیلت ہے، اللہ پیسہ روپیہ دے تو اکڑنا نہیں چاہیے، بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، غرباء سے درگزری کرنی چاہیے، تو حضرت ابو بکر نے خرچہ جاری کر دیا اور قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم یہ خرچہ جاری رہے گا، آخری دم اور سانس تک کبھی میں مستہ کا خرچہ بند ہی نہیں کروں گا۔ ہمارے تو لوگ سال سال گزار دیتے ہیں، کئی مہینے گزار دیتے ہیں، دل نرم نہیں ہوتے، دل صاف نہیں ہوتے۔ اور یقین مانے مجھے سیدنا ابو بکر کی کہو بھائی دیکھیں، میں یہ آپ کو واقعات بتا رہا ہوں نا، یہ سیرت کے تربیت یافتہ لوگ تھے، انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کی سیرت کو مانا ہے۔ ایک دفعہ یہ بھی واقعہ صحیح سند سے ثابت ہے، حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے۔ میں ایک دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو مسجد نبوی کے خطبے نصیب کرے، آمین۔ سب بول رہے ہیں اللہ آپ کو مسجد نبوی کے خطبے نصیب کرے۔ جمعہ پڑھاتے پڑھاتے سیدنا ابو بکر نے کہا کہ صدقے کے کچھ اونٹ آئے ہیں اور ہم مدینے غریبوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک غریب بیٹھا تھا، جب اس نے یہ سنا نا جمعے کے فوراً بعد دوڑا دوڑا اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی کو جا کے کہنے لگا اللہ کی بندی، اللہ نے ہمارے لگتا ہے دن پھیر دی ہیں، مدینے میں کچھ صدقے کے اونٹ آ گئے ہیں تو وہ ہمیں بھی مل جائیں گے، سواری کا کام دے گا وہ اونٹ ہمیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی دن پھیر دے گا۔ لیکن حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ کوئی بندہ اونٹوں کے باڑے میں نہ آئے جب تک ہم نام نہ بولے اور جب تک ہم اعلان نہ کریں۔ ان کی علی کہہ لگے حضرت صاحب اعلان نہ، انتظار نہ کرتے رہنا، یہ رسی پکڑو اور جاؤ اور جا کے نا ایک اونٹ لے آؤ، توجہ رکھنا۔ رسی پکڑی، اونٹوں کے باڑے میں چلے گئے، سیدنا ابو بکر بھی کھڑے ہیں، سیدنا عمر بھی کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا امیر المومنین تھے، استاد تھے، معلم تھے، بڑے تھے، ادب سکھانے کے لیے وہی رسی پکڑی اور اس کی کمر پہ دے ماری اور کہا جب ہم نے کہا تھا کہ جلد بازی نہیں کرنی، نام بولا تو آنا ہے، تو پہلے کیوں آیا؟ وہ سائیڈ پہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، سیدنا ابو بکر نے فرمایا اس بندے کو بلاؤ جس کی کمر پہ میں نے رسی ماری ہے، مہار ماری۔ وہ بندہ آ گیا، حضرت نے وہ مہار سے پکڑائی اور آگے ایک طریق صاحب جملہ بولا، کہنے لگے جس طرح میں نے یہ تیری کمر پہ ماری ہے اسی طرح یہ مہار میری کمر پہ مار۔ فمن لی من اللہ یوم القیامہ، فمن لی من اللہ یوم القیامہ، فمن لی من اللہ یوم القیامہ۔ اسی طرح یہ مہار میری کمر پہ دے مارو، کل قیامت والے دن میں اللہ کی بارگاہ میں تجھے بدلہ نہیں دے سکتا۔ اللہ بس میرے پیارے بھائیوں، آج کا ہم نے جو پروگرام رکھا ہے نا، اس کا میں آپ کو خلاصہ بتا دوں ایک جملے میں۔ اگر اللہ نے آپ کو اونچا قد دیا نا تو چھوٹے قد والے کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اور اللہ نے اگر تجھے پیسہ دیا ہے تو غریب کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اور اللہ نے اگر تجھے عمل دیا ہے، علم دیا ہے، عہدہ دیا ہے، بے سہارا کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔
اگر کسی نے دنیا میں کسی کو نجائز تھپڑ بھی لگایا ہوگا اس وقت تک وہ قدم نہیں اٹھا پائے گا، حرکت دے پائے گا جب تک بدلہ نہ دے گا، قصاص میں تھپڑ نہیں کھائے گا۔ سیدنا عمر کہنے لگے کہ حضرت آپ وقت کے خلیفہ ہیں، یہ کیسی سنت جاری کر رہے ہیں کہ ایک عام بندہ اٹھ کے آپ سے بدلہ لے گا؟ فرمایا عمر کل قیامت والے دن ابو بکر کا بدلہ ابو بکر نے دینا، عمر میں نہیں دینا، خاموش ہو جاؤ۔ اللہ اچھا وہ نا مہار نہیں پکڑتا تھا، حضرت پکڑاتے تھے وہ پکڑتا نہیں تھا۔ حضرت نے کیا کیا، 5 دینار اسے دیے، 1 سواری دی اور 1 چادر دی، اور اس وقت تک اس غریب کو جانے نہیں دیا جب تک اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سبحان۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر اللہ نے آج آپ ہمیں عزت دی ہے، میں نے کئی لوگوں کو پتہ کیا سنا ہے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، جی ایم پی اے میرے ہاتھ میں ہے، ایم این اے میرے ہاتھ میں ہے، ایس ایچ او میرے ہاتھ میں ہے، فلاں میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے ڈر جا، جب اللہ نے تجھے پکڑا تو تیرا ہاتھ بھی نہیں رہنا، تیرا ہاتھ بھی نہیں رہنا۔ اچھا مجھے بتاؤ حضروں کے رہنے والوں، میرے آخری جملے سننا، میری راتیں اگر جیلوں میں نہیں گزر رہی، آپ کی راتیں اگر جیلوں میں نہیں گزر رہی، میری اور آپ کی راتیں اگر ہسپتالوں میں نہیں گزر رہی، تو کیا خیال ہے ہمیں اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ کیا خیال ہے ہمیں پہلی صف میں آ کے نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے؟ کیا مجھے اللہ نے آزادی اس لیے دی ہے کہ مہمان آئے نماز گئی، نیند آئے نماز گئی، بازار گیا نماز گئی؟ کیا مجھے اللہ نے جوانی، پیسہ، روپیہ، گاڑی، عزت، شان و شوکت اس لیے دی ہے کہ میں جس کو چاہوں جہاں چاہوں ذلیل کروں، طرز کروں، تان کروں، گالی دوں؟ کیا اللہ نے مجھے طاقت اس لیے دی ہے؟ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے دیندار لوگ، اللہ کی قسم ان کی زبانیں تیشوں کا کام کرتی ہیں، کڑھاڑوں کا کام کرتی ہیں، کوئی نرمی نہیں ہے ان کے رویے میں، کوئی محبت نہیں ہے ان کی زبان میں۔ تو ہمیں 1000 دفعہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ علم بھی میرے پاس امانت ہے، یہ عمل اللہ نے مجھے اگر دولت دی ہے، اگر پیسہ روپیہ دیا ہے، عہدہ دیا ہے، تو مجھے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے کسی کی پرواہ ہے، ویخلا نے جو ہے نا، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سبحان۔ اگر بھائی ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے، وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی آپ بھول تو نہیں گئے، وہ میں نے بات یہ کی تھی کہ اگر ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو ہم نے نبی علیہ السلام سے پیار ویسے ہی کرنا ہے جیسے آپ کے ساتھ پیار آپ کے صحابہ نے کیا۔ اچھا ادھر دیکھیں، اگر کوئی آپ سے پوچھے گی کیوں، اسی طرح پیار کیوں کرنا ہے، تو آپ نے کہنا ہے جی اس لیے کہ ان کا علم بھی ہم سے زیادہ ہے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی ہم سے زیادہ ہے۔ یہ جو کچھ 12 ربیع الاول کو ہوا ہے ملک پاکستان میں، میں ہر مسلمان سے اور ذمہ دار پاکستانی سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ انداز سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا؟ کیا یہ حضرت عمر کا انداز تھا؟ یار ادھر دیکھو، یہ بھنگڑے، یہ ڈانس، یہ ناچ گانا، یہ رستے بلاک کرنا، بھائی یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، بھائی یہ صحابہ کا طریقہ۔ اس میں کون سی جھگڑے والی بات ہے، کون سی فرقہ واریت والی بات ہے؟ یہ ان کے انداز نہیں ہے، یہ ان کے طور طریقے نہیں ہیں۔ وہ تو عقیدے میں نبی علیہ السلام کی ایک ایک حدیث پہ عمل کرتے تھے، وہ تو نماز کے معاملے میں ایک ایک حدیث پہ عمل کرتے تھے، وہ تو اخلاق کے معاملے میں ایک ایک حدیث پہ عمل کرتے تھے۔ جہاں رسول پاک علیہ السلام کی حدیث آ جاتی تھی مل کے بولے نبی علیہ السلام کے صحابہ اپنا آرام دیکھتے نہیں، اپنی سہولت دیکھتے نہیں،
اور جس سے ابھی نے کہا تھا میں گھر میں نماز پڑھ لوں، انہوں نے کتنے عذر پیش کیے تھے؟ 7 پھر بولو 7 اللہ اکبر۔ کیا مجھے بتائیں کیا آپ نے دیا اپنی بیٹی کو؟ اگر آپ کی بیٹی فجر کے وقت نہیں ہوتی، کیا کروں میں تیرے بچے کی بی ایس سی ایم ایس سی بڑی تو ایڈی اٹھا کے کہتا ہے کہ میرا بچہ فلاں جگہ پہ افسر ہے، اگر وہ فجر کا نماز نہیں ہے میں کیا کروں اس کی افسری؟ جائے اس کی افسری چولہے میں، نمازیں چھوڑ کر، حلال چھوڑ کر، دین چھوڑ کر، ہمیں یہ دنیا کی افسری نہیں چاہیے۔ سب سے بڑا افسر وہ ہے جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ جس کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہے، 50,000 روپے ہے، وہ بڑا کامیاب ہے؟ پوچھ لیں شیخ صاحب سے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ مالدار انسان وہ ہے جو فجر کی نماز سے پہلے فجر کی 2 سنتیں شوق کے ساتھ پڑھتا ہے۔ 10 لاکھ ماہانہ لینے والا بھی فجر کی 2 سنتیں پڑھنے والے کی شان کا مقابلہ کر سکتا، اور 10 لاکھ تو کچھ نہیں ہے، 10 کروڑ لینے والا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ ان نیک اعمال میں آگے بڑھو، ان نیک اعمال میں آگے بڑھو۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آپ کی فجر کی سنتے رہ جائیں تو آپ کا چہرہ مرجھا جائے۔ انا للہ، یار آج میری فجر کی سنتے رہ گئی، میں فجر کے بعد پڑھوں گا یا سورج نکلنے کے بعد پڑھوں گا۔ یہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کے آگے، حدیث کے آگے سب کچھ لٹا دیتے تھے، سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں محبت اور ایمان کا معیار قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں مل کر، یا الہ العالمین ہمیں ساری زندگی نبی علیہ السلام سے اسی طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح نبی علیہ السلام کے صحابہ نے نبی پاک سے محبت فرمائی۔ عقیدے کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، میرے پیارے بھائیوں اس بندے کی نبی علیہ السلام سے کیا محبت ہے جس کو ہم حدیث پیش کرتے ہیں، وہ کہتا جی میرا امام نہیں مانتا، جی میری فقہ نہیں مانتی، جی میرا فلاں بزرگ نہیں مانتا، جی میرا فلاں نہیں مانتا۔ بھئی تو نے رسول پاک کی کیا قدر کی ہے؟ تو نے رسول پاک کی شان کو کیا جانا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کسی چھوٹے کو بڑے کو پیش کرتا ہے اس نے رسول اللہ کی سیرت کو نہیں سمجھا، آپ کے مقام کو نہیں سمجھا۔ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے بیان کیا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ یہ تھے فضیلت الشیخ حافظ عبد المنان راسخ حافظہ اللہ تعالی اللہ فی علمک و قدرتک و عمرک و نورک اللہ وجہک فی الدارین، کہ جو آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے تقاضے اور جس طرح آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ نے محبت کی صحیح احادیث اور واقعات کی روشنی میں ہمیں ہمارے سامنے وہ بیان فرما رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر اپنے مہمان گرامی فضیلت الشیخ مناظر اسلام عمر صدیق حفظہ اللہ تعالی کو